अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तजिबुल इद्दतु फिल कुल्ली इहतियातन। इन तमाम सूरतों में एहतियातन इद्दत वाजिब होगी। मसला वाज़ेह करने के लिए पहले इद्दत को समझिए कि इद्दत किसे कहते हैं। इद्दत तलाक़ के बाद या तफरीक़ के बाद, बिलखुसूस हम यहाँ पर तलाक़ की गुफ्तगू करते हैं। तलाक़ के बाद औरत के लिए ये हुक्म है कि वो 3 पीरियड्स तक, 3 हैज़ तक रुकी रहे, गैर महरमों के सामने ना आए, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, और बिलखुसूस 3 महीने के अंदर, 3 माहवारी, महीना भी मत कहो, 3 माहवारी, 3 हैज़ के आने से पहले वो किसी से निकाह ना करे। ये रुकना इद्दत कहलाता है। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना अंफुसहुन्ना सलासता कुरू। जिन औरतों को तलाक दे दी जाए, कुरान फरमाता है वो 3 कुरू तक, 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखें, वो किसी से निकाह ना करें। तो 3 हैज़ तक रुके रहना यही इद्दत कहलाता है यहाँ पर तलाक की सूरत में। और अगर औरत हामिला है तो उसकी इद्दत है वज़्ए हमल, कि तब तक निकाह नहीं कर सकती किसी और से जब तक के बच्चे की पैदाइश ना हो जाए। यही वज़्ए हमल उसकी इद्दत है। अब इद्दत का जो हुक्म शरीयत ने औरत को दिया है, इसका मकसद क्या है, मकसद समझिए पहले। तो इद्दत का मकसद ये है कि जिस शौहर से उसकी तलाक हुई है, मुमकिन है कि वक्ते तलाक वो औरत हामिला हो। अगर हमल ज़ाहिर है तब तो ऐसी सूरत में वज़्ए हमल इद्दत होगी कि बच्चा जब तक पैदा ना हो जाए, पैदाइश ना हो जाए, उस वक्त तक निकाह नहीं कर सकती दूसरे से। क्योंकि अगर दूसरे से निकाह करेगी तो निकाह का तो मतलब ये हिल्ले इस्तिमता। अब वो शौहर आखिर जिससे निकाह किया वो भी उसके लिए भी इस्तिमता हलाल होगा, वती तो वो भी करेगा। तो इसके रहम में एक तो पहले वाले शौहर का बच्चा पल रहा है, अब वो भी वती करे तो उस बच्चे के अंदर इश्तिबा हो जाएगा, इश्तिबाह माँ, इख्तिलात माँ होगा। ये क्या होगा? पानी का इख्तिलात होगा। अब वो बच्चा किसकी तरफ मंसूब किया जाएगा, कौन उसका बाप का करार दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा मसाला खड़ा हो जाएगा ना। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर औरत हामिला है तो वज़्ए हमल के बाद ही किसी से निकाह कर सकती है ताकि इश्तिबाह माँ ना हो पाए। तो मकसूद है इश्तिबाह माँ और इख्तिलात वलद से बचाना, ये इद्दत का मकसद है।
اور جہاں پر حمل ظاہر نہ ہو تو عورت کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ وہ 3 پیریڈ 3 MC تک رکی رہے، 3 حیض تک رکی رہے، 3 حیض تک نکاح نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ تو شریعت نے حکم دیا 3 حیض کا، اب 3 حیض کا حکم کیوں دیا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ رحم کی براءت ہو جائے، صفائی ستھرائی ہو جائے، اور 3 مہینے کے اندر یقین ہو جاتا ہے کہ اگر 3 مہینے میں بچے کا حمل اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 3 مہینے میں یقین ہو جاتا ہے کہ حاملہ نہیں ہے۔ ورنہ تو آج کے زمانے میں تو خیر پریگنینسی ٹیسٹ کارڈ بھی آ گئے ہیں۔ تو 3 مہینے میں یقین ہو جاتا ہے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، تو براءت رحم کے خاطر عدت کرائی جاتی ہے۔ تو ایک تو دنیاوی معاملہ ہے کہ دنیا میں تاکہ اشتباہ ماء نہ ہو، اور اشتباہ ماء سے بچانے کے لیے شریعت نے حکم دیا۔ تو ایک ہے حکم شرع، ٹھیک ہے بیٹا۔ بہت سارے احکام شرعیہ ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ہمارے عقل کو دخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں تقریب فہم کے لیے ایک مثال دوں، اگر پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد پاخانہ پیشاب کوئی کر کے آیا تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم پاخانہ پیشاب کر کے آؤ اور تم نماز پڑھنا چاہو تو تم پھر وضو کرو۔ ہے کیا حکم دیا وضو کرنے کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، فرمایا تو وضو کرنے کا حکم دیا۔ وضو میں کیا دھویا جاتا ہے؟ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، چہرہ دھویا جاتا ہے، پیر دھوئے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پاخانہ پیشاب جہاں سے کیا اس کو دھویا ہی نہیں جاتا ہے۔ اب اگر کوئی عقل سے یہ کہے کہ بھائی ہم نے پاخانہ پیشاب جس جگہ سے کیا اس کو دھونے کا حکم دینا چاہیے، یہاں پر یہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پیشاب کیا اور ٹھنڈک کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے تکلیف دی جا رہی ہے چہرے کو، تو ہر معاملے میں عقل کو داخل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک میں ایسا آپ نے فرمایا کہ اگر دین عقل سے ہوتا، لو کان الدین بالرائے، اگر دین عقل سے ہوتا تو فرمایا تو مسح تحت الخفین ہوتا، فوق علی الخفین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیروں سے آدمی چلتا ہے تو گندگی وغیرہ کچھ بھی لگتی ہے تو کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے، لیکن مسح کہاں کیا جاتا ہے؟ اوپر کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، بہت سارے احکام ایسے بھی ہیں کہ عقل انہیں چاہے قبول نہ کرے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان مسائل کا اعتقاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ ایسے ہی احکام، ایسا کوئی حکم ہوتا ہے تو اسی کو بیٹا ہم حکم تعبدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حکم تعبدی، یعنی ہمارے عبد ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس بات کو مانیں اور اس پر عمل کریں، چاہے ہماری عقل اسے قبول نہ کرتی ہو۔ یہی کیا ہے حکم۔ اب ایک بات، جب میری یہ تقریب فہم کے لیے میں نے باتیں ذکر کی، جب میری بات سمجھ میں آ گئی کہ کچھ احکام تعبدی بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر شریعت حکم ہمیں دے رہی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ویسا کریں، اپنی عقل اس میں نہ لڑائیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت سے وطی ہو گئی، تب تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، عقل قبول کر رہی ہے کہ اشتباہ
माँ ना हो, वती हो चुकी है, तो इसलिए 3 महीने तक इंतज़ार करे, निकाह ना करे, ताकि इश्तिबाह माँ ना हो पाए। भाई वती हो गई है, हो सकता है कि इस्तिक़रार हमल भी हुआ हो, मुमकिन है। 3 महीने तक अगर नहीं उभरता तो पता चल जाता है कि हैज़, अगर 3 महीने तक उसको हैज़ आ रहा है हर महीने, तो ऐसी सूरत में पता चल जाता है कि हमल नहीं है, क्योंकि हमल होते ही हैज़ आना बंद हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? ये बात तो सही है कि जहाँ वती हुई हो तब तक तो अक्ल भी कहती है कि इश्तिबाह माँ हो सकता है, इसलिए करना चाहिए, इद्दत करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर वती हुई नहीं है, क़ब्ले वती, बल्कि खलवत सहीहा से पहले भी अगर किसी की तलाक हो गई, तो वहाँ पर तो इख्तिलात मर्द व ज़न का आपस में मुलाकात मिलान हुआ नहीं, तो अब ऐसी सूरत में इद्दत क्यों, है ना? तो बेटा इद्दत तो एक तो ये कि हर मसाले को मुस्तस्ना नहीं किया जाता है। दूसरा ये कि जब हमें इद्दत का हुक्म दिया गया कि औरतें रुकी रहें, उसमें अल मुतल्लक़ात कहा गया है, जिनको तलाक हो, जिनको तलाक दे दी गई। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि क़ब्ले वती तलाक दी हो या बादे वती, कोई क़ैद नहीं है, मुतलक़ है ना, इसके इतलाक़ की बिना, वल मुतलक़ यजरी अला इतलाक़ी, इसके तहत इसमें सब शामिल हैं। जब सब शामिल हैं तो अगरचे जिस औरत के साथ अभी खलवत सहीहा भी ना हो पाई, खलवत फासदा ही है या वती नहीं हो पाई, तब भी शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि अगरचे यहाँ पर हकीकतन इश्तिबाह रहम ना हो, लेकिन एहतियातन फिर भी शरीयत ने हुक्म दिया कि इद्दत फिर भी वाजिब होगी। एहतियातन इद्दत फिर भी वाजिब होगी। बात समझ में आ गई? तो एहतियात का मतलब यही है कि अक्ल तो यही चाहती है, ज़ाहिर क़यास तो यही चाहता है कि इद्दत नहीं होना चाहिए, लेकिन बातिनी क़यास, जिसको इस्तिहसान कहते हैं, इस्तिहसान के पेश नज़र यहाँ पर हमारी शरीयत उसके लिए इद्दत वाजिब करार देती है, अगरचे वती और खलवत सहीहा ना भी हुई हो। ये एहतियातन है सिर्फ। और हमारे लिए, हम मुसलमान हैं, शरीयत ने हुक्म दे दिया, तो अब हमारे लिए ऐसी सूरत में ये अम्र ताब्बुदी है कि हम वैसा ही माने, मिन हैसुल मुस्लिम, है ना, एज़ा मुस्लिम हमारे लिए ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? तो फरमाते तजिबुल इद्दतु फिल कुल्ली इहतियातन, इन तमाम सूरतों में, चाहे तलाक क़ब्ले वती हो या बादे वती हो, क़ब्ले खलवत हो, इन तमाम सूरतों में इद्दत वाजिब हो जाएगी औरत पर एहतियातन। ऐफ़ी जमीअ मा ज़ुकिर मिन अक़सामिल खलवा, खलवत की जितनी भी अक़साम ज़िक्र की गई, चाहे खलवत सहीहा हो चाहे खलवत फासिदा हो, मसलन मवानी के साथ खलवत हो, है ना, तो उन तमाम सूरतों सवाउन वुजिदल माने, ख्वाह माने मौजूद हो वहाँ पर खलवत से, तो खलवत फासदा है, सहीहा नहीं हो पाई। कल मरद, जैसे कि मरज़ है, वनहवी, यही जैसे दूसरे मवाने जिनका जिक्र हुआ। औलम यूजत, या माने मौजूद ना हो, खलवत सहीहा ही हो गई हो लेकिन वती ना हुई हो, तब भी इद्दत हर सूरत में वाजिब है। ठीक, ये इद्दत वाजिब क्यों है? एहतियातन, उन सूरतों में जिस सूरत में वती नहीं हुई है। वतजिबुल मुतअतु लिमुतल्लक़तिन लम तुअता वलम युसम्मा लहा महरुन वतस्तहिब्बु लिमन सिवाहा इल्ला लिमन सुम्मिया लहा महरुन वतुल्लिक़त क़ब्ल वतिय्य। मुतआ किसे कहते हैं, इससे पहले गुजर चुका था। औरत की दिल जोई के लिए, उसके दिल को खुश करने के लिए, ताकि वो जो गम से निढाल है उस गम को थोड़ा सा हल्का कर दिया जाए, इसलिए उसको कुछ दे देना, चाहे कपड़े दे देना या उससे ज़्यादा दे देना, है ना, वो मिक़दार माक़ल में बता दी गई है। ठीक है, कि बहुत कम भी नहीं हो कि 5 दिरहम से कम हो, है ना,
یا نصف مہر مثل سے زیادہ ہو تو اتنی، تو دل جوئی کے لیے عورت کو کچھ دے دینا یہ متعہ کہلاتا ہے۔ متعہ بیٹا کچھ مطلقات عورتوں کے لیے تو واجب بھی ہے اور کچھ کے لیے مستحب بھی ہے، اور کچھ ایسی بھی مطلقات ہوتی ہیں جن کے لیے متعہ نہیں دیا جائے گا، دینا چاہے دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت ان کے لیے نہ مستحب کہتی ہے نہ واجب کہتی ہے۔ تو مطلقہ عورت کو متعہ دیا جائے گا، لیکن کون سی مطلقہ عورت کے لیے متعہ دینا واجب ہے شوہر پر، اور کون سی عورتوں کے لیے متعہ دینا مستحب ہے، اس کی تفصیلی گفتگو، تفصیلی مسائل تبھی سمجھ میں آئیں گے جبکہ آپ پہلے مطلقات کو سمجھیں کہ مطلقات کتنی قسموں کی ہوتی ہیں، پھر وہ قسمیں جب سمجھ میں آ جائیں گی تو ان میں سے کس قسم کے لیے متعہ واجب اور کس قسم کے لیے متعہ مستحب یہ سمجھنا آسان ہوگا۔ تو پہلے مطلقات کی صورتیں دیکھ لو کہ مطلقہ کتنی قسموں کی عورتیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ یہاں پر قسمیں مطلقہ کی اقسام جو بیان کریں گے نا تو مطلقہ عورت کی ذات کے اعتبار سے نہیں کہ یہ عورت بڑی خوبصورت ہے تو اس کے لیے متعہ واجب ہوگا، یہ تھوڑی بدصورت ہے، نہیں، ذات کے اعتبار سے نہیں، اس کا یہاں پر اس کی قسمیں جو ہوں گی اس کے مہر کے اعتبار سے ہوں گی۔ کس کے اعتبار سے ہوں گی؟ مہر کے اعتبار سے، کہ مہر کسی عورت کا ذکر کیا گیا، کسی عورت کا ذکر نہیں کیا گیا، کسی کا مہر مسمى ہے، کسی کا مہر مثل ہے، اس کے اعتبار سے مطلقہ کی مختلف قسمیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم قسمیں پڑھ لیتے ہیں۔ قسمیں جو ہیں یہاں پر شرح میں موجود ہیں، صاحب کتاب نے تفصیل سے وہ قسمیں چاروں بیان کر دی ہیں، پھر بتایا ہے انہوں نے کہ اس قسم کی عورت کو متعہ واجب ہوگا اور اس قسم کی عورتوں کو مستحب ہوگا، اور اس قسم کی عورت کو متعہ نہیں دیا جائے گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ کس کو واجب ہے تو وہ وجوب کی وجہ کیا ہے، کسی کے لیے مستحب ہے تو مستحب ہونے کی وجہ کیا ہے، دینا واجب نہیں ہے مستحب ہے صرف، تو وجہ بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو تھوڑا سا پہلے ترجمہ لگاتے ہیں۔ وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِمُطَلَّقَةٍ، اور متعہ واجب ہوگا مطلقہ عورت کے لیے جس کو طلاق دے دی گئی ہو۔ کون سی مطلقہ کے لیے؟ لِمُطَلَّقَةٍ لَمْ تُؤْطَ، ایسی مطلقہ عورت کے لیے واجب ہوگا جس سے وطی نہیں کی گئی ہو، جس سے صحبت نہیں کی گئی ہو۔ وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ، اور اس کے لیے مہر بھی بیان نہیں کیا گیا ہو، یعنی مہر مسمى بھی نہ ہو اس کا۔ کسی عورت سے نکاح کیا لیکن اس کا مہر بیان نہیں کیا گیا کہ تیرا اتنا مہر ہوا، کچھ نہیں، تو مہر مثل واجب ہو جائے گا نا؟ کیا ہوگا؟ مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ اور مؤکد کب ہوگا مہر مثل؟ جب وطی ہو جائے، اور وطی بھی ہوئی نہیں، وطی سے پہلے ہی مطلب چھٹی طلاق دے دی وطی سے پہلے ہی، تو بیٹا مہر بھی مؤکد نہیں ہو پایا۔ تو اب ایسی صورت میں اس عورت کو اگر بیٹا نکاح تو ہوا ہے نا، اور نکاح تو عوض کس کا، مہر تو کس کا عوض ہوتا ہے؟ وضع کا۔ کیا عورت کی طرف سے کوئی انکار تھا؟ نکاح ہو کے وہ تو آئی، اس نے تو منع بھی نہیں کیا، اس پر تو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، سپرد کرے استمتاع کے لیے، یہ واجب تھا، وہ جو اس پر لازم تھا وہ اس نے کیا، وہ اس کے لیے منکر نہیں ہے، انکاری نہیں ہے وہ، لیکن اس کو وطی سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی، عورت کا تو کوئی اس میں قصور نہیں رہا نا۔ اب وہ وجوہات طلاق کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم اس پر ابھی ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن عورت نے اپنے آپ کو تو سپرد کر دیا۔ تو بیٹا وضع استمتاع کرنے کا عوض تو مہر تھا، اور مہر بیان نہیں کیا گیا تو مسمى تو ہوگا نہیں، اور وطی ہوئی نہیں اس لیے مؤکد بھی نہیں ہوا، دینا لازم بھی نہیں ہوا، یہ ثبوت بھی مؤکد نہیں ہوا اس کا، تو بیٹا اب تو اس کو کیا ملے گا؟ وطی سے پہلے ہی
اس کی طلاق ہو گئی تو اب وہ مستحق کے مہر تو ہے نہیں، لیکن اس کی طرف تو کوئی کوتاہی نہیں ہے نا. شریعت نے کہا کہ اس کی دلجوئی کے لیے متعہ دینا واجب ہے. کیا ہے؟ متعہ دینا واجب ہے، کیونکہ اس نے بھئی اس کا تو نکاح ہوا نا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا ایسی صورت میں اگر متعہ بھی نہ ہو تو، ہے تو اس لیے متعہ دینا واجب ہے. وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ، اس کے لیے مہر بیان نہیں کیا گیا. وَتَسْتَحِبُّ لِمَنْ سِوَاهَا، اور تو مطلقہ ایک تو وہ ہو گئی جس سے وطی نہیں ہوئی ہو اور جس کا مہر بھی بیان نہیں کیا گیا ہو. تو اس مطلقہ عورت کے ما سوا جو بھی عورتیں ہیں جن کو بھی طلاق ہو، لمن سواہا جو بھی اس کے سوا ہو، تو اس کے لیے ان کے لیے متعہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، واجب مستحب ہے صرف. الا لمن سمی لہا مہر، ہاں اگر کسی عورت کے لیے مہر بیان کر دیا گیا ہے، مہر بیان کر دیا گیا، وطلقت قبل وطی، اور وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی، تو مہر مسمہ کا تو نصف سے مل جائے گا نا. تو نصف جب مل گیا ہے تو الگ سے متعہ دینے کی اس کے لیے کوئی ضرورت، تو اس کو متعہ نہیں ملے گا. تو صاحب کتاب نے 2 لائنوں میں مختلف صورتوں کی طرف اشارہ کر دیا. صاحب شرح انہی مختلف صورتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو بیٹا اب آپ غور ہی کر لیجئے، 2 مسئلے ہیں یہاں پر، ایک تو لم توتا اور لم یسمہ، یہ دونوں باتیں کسی میں پائی گئیں. تو ایک قسم تو وہ ہو گئی کہ وہ مطلقہ جس سے وطی بھی نہیں کی گئی ہے نا، اور جس کا مہر بھی بیان نہیں کیا گیا. اور ایک مطلقہ وہ ہوگی جس سے وطی بھی کر لی گئی ہو اور مہر بھی بیان کر دیا گیا ہو اس کا، تو اس کو تو پورا مہر ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کے ایک قید پائی جائے، ایک نہیں پائی جائے. ایک مطلقہ وہ ہوگی جس سے وطی تو نہیں کی گئی ہو لیکن اس کا مہر بیان کر دیا گیا ہو، یا اس کا الٹا ایک مطلقہ وہ ہوگی جس سے وطی تو کر لی گئی ہو لیکن اس کا مہر بیان نہ کیا گیا ہو. کتنی صورتیں نکل گئی؟ اب نکالنا آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے نا. صاحب شرح وہی صورتیں نکال کر دکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں المطلقات اربع، مطلقہ مطلقہ کی یہاں پر 4 قسمیں ہیں، 4 صورتیں ہوں گی یہاں پر. مطلقۃ لم توتا، ایک تو مطلقہ وہ ہوگی کہ جس سے وطی نہ کی گئی ہو، ولم یسم لہا مہر، اور اس کا مہر بیان نہ کیا گیا ہو گئی نا. جو صاحب کتاب نے تجب المتعۃ لمطلقۃ ذکر کیا تھا، نہ وطی کی گئی ہو نہ اس سے اس کا مہر بیان کیا گیا ہو. فتجب لہا المتعہ، تو ایسی صورت میں اس کے لیے متعہ واجب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. جیسے کہ قرآن نے فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، ان کو متعہ دو، ہے نا. تو یہ وجوب کا قول کیا جائے گا تو ایسی عورت کے حق میں، تو اس کے لیے متعہ واجب ہو جائے گا. وَمُطَلَّقَةٌ لَمْ تُوطَ، یا اور ایک مطلقہ وہ ہوگی جس سے وطی تو نہیں کی گئی ہو، وقد سمی لہا مہر، اور اس کا مہر بیان کر دیا گیا ہو. تو بیٹا مہر اگر بیان کر دیا گیا ہے تو فرماتے ہیں فَهِيَ الَّتِي لَمْ تَسْتَحِبَّ لَهَا الْمُتْعَةُ، تو یہ وہ عورت ہے جس کے لیے متعہ مستحب نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ متعہ مستحب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بیٹا اس کے لیے مہر تو بیان کیا گیا ہے نا، تو اس کے لیے تو آدھا مہر ہے. تو اب یہاں پر تو نہیں ہے کہ یہاں پر جو ملک وضع ہے اس کا ثبوت بغیر عوض کے ہو، ایسا تو نہیں ہے. یہاں تو عوض ہے، نصف مہر مل جا رہا ہے، اسے واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو نصف مہر ہی اس کے لیے کافی ہے. وَمُطَلَّقَةٌ، تیسری قسم، قد وُطِیَت وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَہْرٌ، ایک مطلقہ وہ ہوگی کہ جس سے وطی تو کر لی گئی ہو، وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَہْرٌ، اور اس کے لیے مہر بیان نہیں کیا گیا ہو. تو بیٹا مہر بیان نہیں کیا گیا ہے تو مہر مثل واجب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب وطی کر لی تو وطی کرنے کی صورت میں مہر مثل مؤکد ہو گیا.
ہے کیا ہو گیا؟ مہر مثل مؤکد ہو گیا. ٹھیک ہے، اب مہر مثل مؤکد ہو گیا تو مہر مثل سے ہی ملنا ہے نا، حصہ تو بن گیا نا اس کا اپنا. ٹھیک ہے، ایک قسم یہ ہو گئی. تیسری اور چوتھی قسم بتا رہے ہیں وَمُطَلَّقَةٌ قَدْ وُطِيَتْ، اور ایک مطلقہ وہ ہوگی جس سے وطی کر لی گئی ہو، وَسُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ، اور اس کے لیے مہر. تو بیٹا وطی کر لی گئی ہے تو تاکید مہر تو ہو گیا، چاہے بیان کرنے کی صورت میں ہو یا مہر مثل کی صورت میں ہو. مہر مثل ہوگا تب بھی مہر مؤکد ہو گیا وطی کرنے کی وجہ سے، اور مہر بیان کر دیا گیا تب بھی مہر مؤکد ہو گیا. اگر وطی کر لی گئی ہے تو ایسی صورت میں مہر مؤکد ہو گیا ہے، مضبوط ہو گیا ہے نا. تو دونوں صورتوں میں سے تو مہر کا ملے گا نا، مہر مسمہ کا آدھا یا مہر مثل کا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن وطی کر لی گئی تو پورا ہی ملنا ہے انہیں، تو آدھا نہیں پورا ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے تو ایسی صورت. اب یہ دو صورتیں یہ ہو گئی. فرماتے ہیں فہاتان، یہ دو عورتیں ایسی ہیں تستحب لہم المتعہ، ان دونوں کے لیے متعہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وطی کر لی گئی ہے. کچھ تو بھئی وطی کر لی ہے تو اس بنا پر کچھ تو دلوں کو قربت بہت حاصل ہوگی دونوں کے درمیان. قربت ہے، محبت ہوتی ہے، تو دل جوئی کے لیے لڑکی کو ایسی صورت میں دینا مستحب ہے. مستحب اس لیے، واجب اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسے حصہ تو اسے مہر تو مل ہی رہا ہے نا. مستحب اس لیے کہ دل جوئی ہو جائے گی، کیونکہ وطی ہو گئی ہے تو اس میں آپسی محبت بھی بڑھ گئی ہے، تو افتراق کی بنا پر حزن و غم بھی ہوگا. فرماتے ہیں فالحاصل، تو خلاصہ یہ نکلا انہ اذا وطیہا تستحب لها المتعہ، اگر عورت سے شوہر نے وطی کر لی ہے تو ایسی عورت کو اگر طلاق دی جائے بعد وطی، تو بعد وطی طلاق کی صورت میں متعہ دینا مستحب ہے نا. وطی کر لینے کی صورت میں مہر بھی ملے گا اب اسے، تو ایسی صورت میں متعہ دینا مستحب. خلاصہ یہ نکلا کہ اذا وطیہا، جب مرد نے اس سے وطی کر لی ہے، تستحب لها المتعہ، تو اس کے لیے متعہ مستحب ہو جائے گا. سواء سمی لها مہرا، سمی لها مہر او لا، خواہ اس کے لیے مہر بیان کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. مہر تو واجب ہی ہو جائے گا نا، اگر وطی کر لی ہے تو مہر تو ملنا ہی ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالطَّلَاقِ، یہاں پر مستحب ہے کیوں اسے متعہ دینا؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس شوہر نے طلاق کے ذریعے سے اس عورت کو وحشت میں ڈال دیا. بیٹا جب نزدیکی نہیں ہوتی ہے پھر اس سے دوری ہو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن نزدیکی ہو گئی، قربت ہو چکی، اب اس کے بعد اگر طلاق دے دی جائے تو تکلیف ہوگی، ہے نا. تو لِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالطَّلَاقِ، یہ علت بتا رہے ہیں مستحب ہونے کی کہ متعہ دینا مستحب کیوں ہے، حالانکہ اسے تو مہر مل ہی رہا ہے، لیکن پھر بھی متعہ مستحب کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالطَّلَاقِ، کیونکہ طلاق کے ذریعے سے اس شوہر نے اس کو وحشت میں ڈال دیا ہے. وحشت کا مطلب اب دل میں اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، اجنبیت محسوس ہو رہی ہوگی اسے قربت کے بعد. بعدما سلمت الیہ المعقود علیہ، بعد اس کے کہ اس عورت نے اس شوہر کے لیے معقود علیہ کو سپرد کر دیا تھا. معقود علیہ جس پر عقد ہو، عقد کس پر ہوگا؟ وضع پر، یعنی وضع، معقود علیہ سے مراد وضع. اس نے اپنے جزو مخصوص کو استمتاع کے لیے اس کے سپرد کر دیا. تو اس کے بعد وطی کرنے کے بعد اس کو دور کر دیا طلاق کے ذریعے سے، تو یہ اس کو وحشت کا سبب بنا. لہذا وحشت، اب اس کو اس کی جانب سے وحشت ہوئی، اجنبیت ہوئی، تکلیف ہوئی، اس کو اس کی دلجوئی کے لیے متعہ دینا مستحب ہے.
वहुव अलवुज़, और वो क्या है? माक़ूद अलैह वुज़ा, यानी उज़्व मख़सूस। फ़यस्तहिब्बु अन युअतियहा शैअन ज़ाइदन अलल वाजिब, तो मुस्तहब यह है कि ये शौहर उस औरत को कुछ ऐसा दे दे जो वाजिब पर ज़ायद हो। वाजिब तो महर है, महर तो दे ही रहा है, महर के अलावा कुछ उस पर मज़ीद दे दे दिलजोई के लिए ना। वहुवल मुसम्मा, वाजिब जो है वो तो मुसम्मा है, उस पर मज़ीद ज़ायद दे दे। वहुवल मुसम्मा फ़ी सूरत तस्मिया, तस्मिया की सूरत में मुसम्मा है। व महरुल मिस्ल फ़ी सूरत आदमी तस्मिया, और महर मिस्ल है आदमी तस्मिया की सूरत में जब बयान नहीं किया गया हो तो पूरा पूरा दिया जाएगा ना, चूँकि वती हो गई। व इल्लम यतअहा, और अगर इस शौहर ने औरत से वती नहीं की है तो उसकी दो सूरतें होंगी। फ़फ़ी सूरत तस्मिया ताख़ुज़ु निस्फ़ल मुसम्मा, वती नहीं की है औरत ने, वो मर्द ने उस औरत से वती नहीं की, तो अब उसकी उस औरत की भी दो सूरतें होंगी, या तो उसका मुसम्मा, या तो उसका महर बयान किया गया होगा या महर बयान नहीं किया गया होगा। अगर महर बयान कर दिया गया है तो निस्फ़े महर उसे मिल जाएगा, ठीक है ना? क्या मिल जाएगा? निस्फ़े महर उसे मिल जाएगा। बेटा एक तो निस्फ़े महर मिल गया, अक़्द जो हुआ उसका इवज़ तो उसे मिल गया, और इसने तो माक़ूद अलैह यानी वुज़ा को तो इस्तिमता के लिए पेश भी नहीं किया है अभी, हैं? इसे तो अभी उसकी क़ुर्बत का जायका भी नहीं मिला। अब अगर ये दूर हो जाएगी तो इसे वो वहशत नहीं होगी, है ना, वो वहशत। और तो इस वजह से अब इसको मुता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फरमाते हैं इल्लम यताहा, और इसको अगर इससे वती नहीं की है, फ़फ़ी सूरत तस्मिया, तो महर बयान करने की सूरत में कि महर मुसम्मा था इसका, ताख़ुज़ु निस्फ़ल मुसम्मा, यह औरत क़ब्ल वती तलाक़ होने की सूरत में ये निस्फ़ मुसम्मा ले लेगी, मिन गैर तस्लीमिल बुज़अ, बुज़ा को तस्लीम किए बग़ैर, सुपुर्द किए बग़ैर। बुज़ा भी इसने सुपुर्द नहीं की, है ना, यानी इस्तिमता भी नहीं हुआ। फ़ला यस्तहिब्बु लहा शैउन आखर, तो महर के अलावा कोई भी चीज़ अब इसके लिए मुस्तहब, बस महर दिया जाएगा, निस्फ़े महर ले लेगी, ठीक। और एक सूरत है वफ़ी सूरत आदम तस्मिया, और महर बयान नहीं किया गया हो उस सूरत में, महर मिस्ल होता है ना, क्या होता है? महर मिस्ल होता है। तजिबुल मुतअतु, ऐसी सूरत में मुता वाजिब हो, अब वती हुई नहीं है, और मैंने आपको बताया था अब ऐसी सूरत में महर मिस्ल होगा, और ये तो हकदार आदि ही की होती है ना, क्या आदि की होती है, और महर मिस्ल में बेटा तनसीफ होती नहीं है, मैंने बताया आपको, यह होगी। अरे क़ब्ल वती तो ये निस्फ़ की मालिक है ना, निस्फ़ होना चाहिए इसके लिए, और यहाँ पर इसका महर है महर मिस्ल, और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि महर मिस्ल में तनसीफ नहीं होती है, तो बेटा तनसीफ ना होने की वजह से इसको महर मिस्ल से तो आधा मिलेगा नहीं, अब है, अब आधा मिलेगा नहीं। और चूंकि निकाह हुआ है, और निकाह बगैर माल के होता नहीं है, चाहे आप बयान करो या मत करो। कुरान ने फरमाया क्या, अन तबतगू बिअमवालिकुम, औरतों को अपने मालों के इवज़ तलब करो, निकाह करो उनसे। तो इब्तिगा ये बगैर माल के तो होगा ही नहीं, माल से मुल्सख है वो तो। और यहाँ पर तो महर मिस्ल की सूरत में इसको निस्फ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तनसीफ होगी नहीं, तो अभी से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो, और अक़्द हुआ है तो बिना इवज़ तो हो नहीं सकता, इवज़ तो रखना पड़ेगा, इसलिए ऐसी सूरत में मुता देना वाजिब हो जाएगा। अरे बात समझ आई? फरमाते हैं फ़ला तस्तहिब्बु लहा शैउन आखर वफ़ी सूरत आदम तस्मिया, और महर बयान ना करने की सूरत में तजिबुल मुतआ वाजिब हो जाएगा। क्यों? लिअन्नहा लम तअख़ुज़ शैआ, क्योंकि ये औरत तो, इस औरत ने तो कुछ भी नहीं लिया, या लिया कुछ नहीं लिया, क्योंकि महर बयान नहीं किया गया कि आधा महर मिल जाता। महर मिस्ल था, उसमें तनसीफ नहीं हो सकती, और वती भी नहीं हुई कि मुअक्कद हो जाता कि महर मिस्ल मिल जाता। तो ये तो इसे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मुतआ
یہ ہے شریعت کا نظام کہ ایک ایسی صورت میں بھی شریعت نے عورت کی دلجوئی رکھی ہے، اس کو محروم نہیں رکھا، سمجھے نہیں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک ایک گوشے کی رعایت کی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے شریعت کو سمجھا جائے۔ کیا؟ شریعت کو پہلے سمجھا جائے۔ اب بغیر سمجھے جو شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے کیا خاک سمجھ میں آئے گا، سمجھے نہیں؟ اور اتفاق یہ ہے ہمارے مسلمانوں میں بھی، جو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں جو مولانا لوگ ڈیبیٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں ہارنے کے لیے، ان کو بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، تو وہ تحقیق مطلب حقیقت جانتے نہیں ہیں، وہ مسئلے کو سمجھا نہیں سکتے، وہ لوگ ڈیبیٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ہار کے مسلمانوں کو ذلیل کروا کے شریعت اسلامیہ کی رسوائی کروا کے چلے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے یہ پابندیاں لگنا چاہیے کہ ہر آدمی جو بھی اپنے آپ کو مولانا کہہ رہا ہے، جو مولانا نظر آ رہا ہے، ہر آدمی ڈیبیٹ میں نہ جائے، اور ان چینلوں سے بھی درخواست کرنا چاہیے کہ آپ ہر آدمی سے انٹرویو نہ لیں، شریعت کے معاملے میں صرف ان سے انٹرویو لینا چاہیے یا ان سے سوال کرنا چاہیے جو شریعت کے جاننے والے بڑے بڑے علماء ہیں، صرف انہی سے ہی معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہاں کی میڈیا بھی تلاش کرتی، ایسے لوگوں سے تو کبھی سوال ہی نہیں ہوا جو کچھ جواب دے سکتے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہے 2-4 ہزار روپے دے کے کہ یار یہ سے تو جو چاہو کہلوا لیں گے، الٹے سیدھے لوگوں کو تلاش کرتی ہے۔ بریلی سے جس کا تعلق درسیات فقہ ہو، اصول فقہ ہو، کسی سے نہیں ہے، ایسے آدمی کا بیان آتا ہے میڈیا میں کہ بریلی کے علماء نے یہ کہا، سمجھے نہیں؟ بریلی کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور جس کو فتویٰ کے نام پر تو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی قدم اٹھانا پڑے گا ہمارے یہاں سے بھی کہ ایسے لوگ بریلی کی طرف نسبت کر کے اپنا نام ذکر نہ کریں کہ بریلی کے علماء نے یہ کہا ہے۔ بریلی کے علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ اور بریلی کے علماء سب کچھ کہہ دیتے ہیں، اکیلا علماء بن جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں وَإِبْتِغَاءُ الْوُضْعِ لَا يَنْفَقُّ عَنِ الْمَالِ، تو اسے تو کچھ نہیں ملا، اور وضع کو طلب کرنا یعنی نکاح کرنا یہ خالی نہیں ہوتا ہے مال سے، منفق نہیں ہوتا ہے مال سے، جدا نہیں ہوتا ہے مال سے، اس لیے کچھ تو دیا جائے گا، اس لیے یہاں پر متعہ واجب ہو جائے گا۔